اسلام کی پہلی شہیدہ کے بیٹے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق دراصل ملک یمن سے تھا۔ ایک بار وہ کسی کام کے سلسلے میں یمن سے مکہ آئے تھے اور پھر مستقل وہیں رہائش اختیار کر لی تھی، اور پھر رفتہ رفتہ شہر مکہ میں مقامی باشندوں کے ساتھ ان کے تعلقات مستحکم ہو گئے، حتیٰ کہ خاندان قریش میں سے کسی نے اپنی کنیز سمیہ کے ساتھ ان کی شادی کرا دی۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے ان دونوں میاں بیوی کو بیٹا عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے عمار رکھا۔ مکہ کے گلی کوچوں میں کھیلتے کودتے عمار نے اپنا بچپن گزارا اور پھر جوانی کے مرحلے میں قدم رکھا تو انہی دنوں شہر مکہ تاب نبوت کی کرنوں سے جگمگانے لگا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پیغام حق پہنچانے کا سلسلہ شروع فرمایا تو بالکل ابتدائی دنوں میں ہی ان تینوں افراد پر مشتمل یہ مختصر سا گھرانہ دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو گیا۔ دین اسلام کے ابتدائی دنوں میں مسلمانوں کو جن مشکلات سے گزرنا پڑتا تھا وہی صورتحال ان تینوں کے ساتھ بھی پیش آئی۔ آزمائشوں اور پریشانیوں کے وہی لامتناہی سلسلے ان کے سامنے بھی آ کھڑے ہوئے۔ ہر روز جب سورج بلند ہو جاتا اور دھوپ خوب چمکنے لگتی، اوپر سے سورج آگ برساتا اور نیچے سے دکھتی ہوئی زمین شعلے اگلتی، ایسے میں مشرکین مکہ ان تینوں کو کھلے میدانوں میں لے جاتے۔ تب بڑے بڑے سرداران قریش نیز شہر کے آوارہ اور اوباش قسم کے نوجوان بھی سب جمع ہو جاتے اور ہر کوئی خوب جی بھر کر انہیں زود و کوب کرتا، ہر قسم کی اذیت پہنچاتا، تپتے ہوئے سنگریزوں پر انہیں گھسیٹا جاتا، بہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا۔ راہگیر وہاں سے گزرتے مگر کوئی کچھ نہ بولتا۔ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہاں سے گزر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے یہ دردناک مناظر دیکھتے اور بس تڑپ کر رہ جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ البتہ اکثر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہا کرتے تھے: آل یاسر کے گھر آنے والوں، صبر سے کام لو، تمہارے لیے یقیناً جنت کا وعدہ ہے۔ یوں وہاں مکہ میں دن گزرتے رہے، مشرکین مکہ کی طرف سے اذیتوں کے سلسلے بھی بدستور چلتے رہے، حتیٰ کہ ایک روز جب ہر کوئی مظلوموں اور بے کسوں پر خوب زور و شور کے ساتھ طاقت آزمائی کر رہا تھا اور ہر کوئی خوب بڑھ چڑھ کر مار پیٹ میں مشغول تھا، اسی دوران ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بھی ظلم و ستم کے اس سلسلے میں شریک ہو گیا۔ اس نے پوری قوت کے ساتھ اپنا نیزہ سمیہ کو دے مارا، جس کے نتیجے میں اسی موقع پر ہی سمیہ کی موت واقع ہو گئی اور یوں عمار کی والدہ سمیہ تاریخ اسلام میں پہلی شہیدہ بنی۔ اور پھر انہی دنوں ایسی ہی تکلیف دہ حالات میں ایک روز یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے منہ موڑ گئے اور تب باقی رہ گئے تنہا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے میں مشرکین مکہ کی طرف سے وحشیانہ مظالم کا سلسلہ مزید شدت اختیار کر گیا۔ ان دنوں انہیں اس قدر تکلیفیں پہنچائی گئی کہ آخری عمر اور وفات تک ان تکلیفوں کے آثار اور ان زخموں کے نشان ان کے جسم پر نمایاں نظر آتے رہے۔ ایک روز جب وحشیانہ مظالم کا یہی سلسلہ جاری تھا، مشرکین مکہ پہلے تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹتے رہے، پھر جلاد صفت لوگ ان کے جسم کے مختلف حصوں کو دھکتے ہوئے انگاروں سے داغتے رہے اور پھر پانی میں ڈبکیاں لگانے کا سلسلہ شروع کیا۔ بار بار دیر تک عمار کا چہرہ پانی میں ڈبوئے رکھتے تاکہ سانس بند ہو جائے اور اصرار کرتے کہ کلمہ کفر کہو، دین اسلام کی حقانیت کا نیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرو۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی تکلیف کے باوجود راہ حق میں یہ تمام اذیتیں برداشت کرتے رہے، لیکن تکلیف کی شدت کی وجہ سے ان پر غشی طاری ہونے لگی اور تب
اب ہوش و حواس ان کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ ایسی کیفیت میں غیر ارادی طور پر اور لا علمی میں نے اچانک اب ان کی زبان سے کوئی نامناسب بات نکل گئی، کوئی کلمہ کفر انہوں نے کہہ دیا۔ تب اذیتوں کا وہ سلسلہ موقوف ہوا اور پھر رفتہ رفتہ ہوش و حواس بحال ہونے لگے۔ تب انہیں کچھ یاد آنے لگا کہ ظلم و ستم اور تکلیف کے دوران یہ لوگ مجھے کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر رہے تھے۔ تب میری زبان سے بے اختیار شاید کوئی نامناسب بات نکل گئی تھی۔ یہ سوچ کر انتہائی پریشان اور شرمندہ ہونے لگے۔ اذیتوں کا یہ سلسلہ جو عرصہ دراز سے چلا آ رہا تھا، اس پر یہ کبھی اس قدر پریشان نہیں ہوئے تھے کہ جس قدر آج اس نے خود دیگ اور نیم بے ہوشی کی کیفیت میں اپنی زبان سے کلمہ کفر نکل جانے کی وجہ سے پریشان تھے۔ کسی صورت انہیں چین نہیں آ رہا تھا۔ آخر بڑی ہمت کر کے اور موقع پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام ماجرا بیان کیا۔ اس وقت ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے اور انہیں تسلی دی، فکر کی بات نہیں، مجبوری میں اور غیر ارادی طور پر اگر کلمہ کفر زبان سے نکل بھی گیا ہو تو اللہ معاف فرمائے گا۔ اور پھر 2-4 روز ہی گزرے تھے کہ قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے تباہ اس کے جس پر جبر کیا گیا ہو، جبکہ اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کریں ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا احساس ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ جس کسی کو کفر پر مجبور کیا گیا ہو اور اس نے محض اپنی جان بچانے کے لیے کوئی کلمہ کفر اپنی زبان سے کہہ دیا ہو، جبکہ اس کا دل پوری طرح ایمان پر مطمئن اور برقرار ہو، تو ایسا کرنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہو جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری، لا علمی استفادہ اور کسب فیض میں بھی یہ ہمیشہ نہایت جذبے، اخلاص اور لگن کے ساتھ مشہور رہے۔ اسی کیفیت نے مدینہ منورہ میں وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے ہمیشہ انتہائی مسرور و مطمئن رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ عزیز دوستوں، اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔